Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس سے زیادہ 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ خدا کریم کا یہ حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے بہا نعمت مرحمت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میری امت کو عطا فرمایا، پہلی امتیوں کو نہیں ملی۔ شب قدر ملنے کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوتی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس بات سے اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات عطا ہوئی کہ اگر کوئی شخص کوئی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے، تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ بہرکیف امت محمدیہ کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی قدر عطا فرمائے۔ ویسے تو حدیث پاک میں شب قدر کی بے شمار فضیلتیں بتائی گئی ہیں، مگر خود حق سبحانہ و تعالی کا باضابطہ ایک سورت نازل فرمایا ہوا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ آگے بطور شوق ارشاد فرماتے ہیں: وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ اس کے بعد خود ہی اس رات کی فضیلت ذکر فرماتے ہیں: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور کتنی زیادہ ہے یہ بھی خدا ہی کے علم میں ہے کہ کس کے لیے کتنا زیادہ کرے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں،
علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول میں دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آ گئی۔ اور آج جبکہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے فقرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ آج ملائکہ بھی معذرت کے لیے اتر رہے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر و دعا میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ایک علم خانہ کعبہ پر لگاتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ اور بعضوں کا کہنا ہے کہ روح سے مراد روح اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو امت محمدیہ کا کارنامہ دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعاؤں کا قبول ہونا بکثرت حدیث میں آیا ہے۔ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے تو دوسری جاتی ہے، گویا یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، تمام شر و فساد سے امن ہے، امن ہی امن ہے تمام آفات سے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام کے تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی حصہ میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق یعنی بے جوڑ راتوں میں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی ہے، چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ حضرت ایوب ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا۔ اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے۔ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔
حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ من نگویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، میں یہ نہیں کہتا کہ میری طاعات اور عبادات کو قبول فرما، میں تو یہ کہتا ہوں کہ معافی کا قلم میری گناہوں پر کھینچ دے۔ حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذا في الترغیب عن البخاری ومسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو اس رات نوافل پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی امید سے کرے، ریا یا دکھاوا یا کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا آسان ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ نائٹ ڈیوٹی کرنے والے اور ریلوے ملازم چند کوڑیوں اور چند ٹکے کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر تو کوئی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ میاں انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے، اور آپ کا حرص کس سے ہو سکتی ہے؟ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہریں پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے پر میسر ہوتی ہے۔ کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینہ میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔
حضرت صلح ابن اشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث پاک میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ غالیت المواعظ میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شب قدر میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک عاد ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نزاع یعنی جھگڑا مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت تو ہے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن 2 میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ علماء نے اس کی پوشیدگی میں یعنی شب قدر کی پوشیدگی میں چند مصالح ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعیین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبائع ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی۔
اور اس صورت میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر، گناہوں کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعیین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت یعنی گناہ کی جرات کی جاتی تو سخت اندیشہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبادا انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کرنا کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے۔ تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی 1-2 رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہیں۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اس میں اعظم کو مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں ہیں، بہرکیف پوشیدہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک کا نزول ہوا اس سال رمضان المبارک میں تھی، اور اکثر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے اور اخیر عشرہ کی وتر یعنی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہیں۔ بہرحال شب قدر 1 ہو یا 2، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں سعی کرنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو کرنا چاہیے، اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرہ اخیرہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کو یعنی بیجوڑ راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمت سمجھنا ہی چاہیے کہ اگر تائید ایزدی شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلہ میں ہیج در ہیج ہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔